السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ عزیز ساتھیوں، دوستوں، سامعین حضرات، پہلی نشست میں بات چلی تھی کہ لیلۃ القدر اور قرآن کریم کی اہمیت، اسی کی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے کچھ مزید اس میں اضافہ کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر، ہم لیلہ کو تو پا لیتے ہیں، رات کو تو ہم پا لیتے ہیں، لیکن ہم نے جو تلاش کرنا ہے وہ قدر کو تلاش کرنا ہے۔ اور یہ قدر جو ہے، یہ حقیقت میں ایک عظیم چیز ہے جسے ہم خیر کہتے ہیں۔ لیلۃ القدر، قدر والی رات، اور پھر یہ قدر والی رات جو ہے نا، یہ بہتر ہے، خیر ہے۔ اب دیکھیں، چند ایک چیزیں ہیں۔ ایک مجاہد میدان جہاد میں سرشار ہے، تلواریں لیے ہوئے، بیوی بچوں سے دور، اپنا مال اپنی جان لے کر حاضر ہو گیا، لیکن شہادت اسے ملے گی یا نہیں ملے گی یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن انسان کوشش کرتا ہے کہ مقام شہادت مجھے حاصل ہو جائے، لیکن وہاں بھی دیکھیں، اگر شہادت نصیب نہیں ہوتی تو غازی تو بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح لیلۃ القدر کا معاملہ ہے کہ لیلۃ القدر ہمیں ملے یا نہ ملے، لیکن عبادت تو ہو گئی، اور اس عبادت کے شوق اور جذبے کو دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 راتیں ہمیں عطا کر دی۔ اللہ کو یہ ادائیں بڑی محبوب ہیں، بڑی پسند ہیں کہ بندہ بار بار میرے سامنے آئے، بار بار میرے سامنے آئے، بار بار مجھے پکارے، بار بار مجھے یاد کرے۔ تو لیلۃ القدر کے حصول کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے۔ جس طرح دیکھیں، بعض صحابہ رضوان اللہ اجمعین، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ ہمیں مقام شہادت حاصل ہو جائے۔ اب یوں سمجھے کہ کچھ چیزیں ہیں جو محنت اور کوشش سے حاصل ہوں گی۔ روزی، رزق، یہ تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہی دینا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم دیں گے۔ جنت کا حصول، یہ بھی عبادت سے ہوگا۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا تو ہم نے کہا کہ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم سارے کے سارے یہاں سے چلے جاؤ، تمہاری اولاد بھی زمین پہ چلی جائے گی۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جس نے اس کی اتباع کی وہی ہدایت والا ہوگا۔ ہر بندہ ہدایت والا نہیں ہوگا، جو اس کی اتباع کرے گا وہی ہوگا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ہمیں دعوت دی اور یہی سبق سکھایا، یہی پڑھایا صحابہ اکرام کو بھی۔ جنت کا حصول محنت سے ہوگا، شہادت کا حصول بھی محنت سے، اور اسی طرح لیلۃ القدر کا حصول بھی محنت سے۔ لیکن ان کے حصول کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں وہ نصیب فرما دے، اللہ تو وہ ہمیں عطا کر دے۔ ایک بندہ عشاء سے لے کر فجر کی نماز تک مسلسل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، مسلسل دعائیں کر رہا ہے، تلاوتیں کر رہا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے، نماز نفل ادا کر رہا ہے، اس امید سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے لیلۃ القدر عطا کر دے گا۔ تو لیلۃ القدر جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لوگوں، یہ ایسی ہے کہ 1000 مہینے ایک بندہ عبادت میں لگا دے، اللہ سے مانگنے میں لگا دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہاری ایک رات، 5 میں سے کوئی ایک ہے۔ اس اداؤں کو محبوب جانتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 5 راتیں دے دی۔ حتیٰ کہ بخاری میں ذکر ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ رات بتا دی تھی، اس کی نشانیاں بتا دی تھی، لیکن پھر میرے ذہن سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال دیا، بھلا دیا۔ کس لیے نکال دیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہی چاہتا تھا کہ لوگ بار بار اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، بار بار اللہ کے سامنے روئیں،
گریہ بازاری کریں. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز اور بیان فرمائی کہ من شغلہ القرآن عن مسألتی، جس بندے کو قرآن کی تلاوت نے مشغول رکھ لیا، قرآن سمجھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، فرمایا کہ ان مسألتی، وہ مجھ سے کچھ مانگ نہیں سکا، دعائیں کرتا رہا، ذکر و اذکار کرتا رہا، دعاؤں کا ٹائم ہی نہیں ملا. اللہ رب کریم کتنا کرم اور کتنی مہربانی اور کتنا احسان. اللہ فرماتا ہے کہ فَآتَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِيَ السَّائِلِينَ، سوال کرنے والوں سے زیادہ بہتر، دعا کرنے والوں سے زیادہ بہتر میں اس بندے کو عطا کروں گا کہ جس کو قرآن نے مشغول کر دیا. میرے بھائیوں، قرآن کریم ایک زندہ کلام ہے. اس کے ساتھ ہم جتنا بھی جڑیں گے تو لیلۃ القدر کے حصول کا اصل ذریعہ یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ ہم جڑے رہیں، اللہ تعالیٰ کے اس کام میں جڑے رہیں. قرآن کو ترجمے سے پڑھیں، تفسیر سے پڑھیں، ناظرہ پڑھیں، اس کو سمجھ کر پڑھیں. فرمایا کہ قرآن کریم کے بھی درجات بنا دیے. فرمایا کہ الماہر بالقرآن، جو قرآن میں بڑا ماہر ہے، یعنی اتنی مہارت ہے کہ روانگی سے پڑھ لیتا ہے. اور ایک بیچارے کو قرآن نہیں پڑھنے آتا اور اٹک اٹک کے بڑی مشقت سے پڑھتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں اس اٹکنے والے کو بھی دوہرا اجر دے دوں گا، اٹکنے کا بھی ثواب دوں گا اور پڑھنے کا بھی ثواب دوں گا. یہ جذبہ اور شوق ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.